السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے کلاس کے اندر آپ لوگوں کو تہ دل سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا یہ ہمارا کلاس نمبر 9 ہے۔ اگر آپ بھی بالکل بیسک سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے۔ میں بالکل بیسک سے توڑ کر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا رہا ہوں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس آیت کریمہ تک پڑھایا تھا، آج یہاں سے پڑھیں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین، اذ کسی بھی حرف کے اوپر جزم ہو، اس سمبل کو جزم کہتے ہیں، تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب ذال کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو حمزہ ذال زیر اذ تبرأ اب دیکھیں کسی بھی حرف کے اوپر تشدید ہو، اس سمبل کو تشدید کہتے ہیں، تو اس حرف کو ڈبل پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے، جیسے تا زبر تا، با زبر بر، تبر را زبر تبر، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا اللہ۔ اب دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر را کو بھی ڈبل پڑھا گیا اور لام کو بھی ڈبل پڑھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حرفوں کے اوپر تشدید ہے، تو آپ یاد رکھیں گے کسی بھی حرف کے اوپر تشدید ہو تو اس حرف کو ڈبل پڑھیں گے، جیسے تبرأ الذین اتبعوا، نون کو تا میں ملائیں گے، الف سائلنٹ ہے، نتبعوا من الذین، آگے تا ہے اگلے صفحے کے اوپر، جب پڑھیں گے تو نون کو تا میں ملائیں گے۔ پوری آیت کو یہاں سے پڑھیں گے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، من الذین، نون کو تا میں ملائیں گے، نتبعوا نتبعوا، تا زبر تا، با زبر با، عین واو پیش عو۔ دیکھیں جس واو کے اوپر بھی جزم ہو تو اس کو واو ساکن کہتے ہیں، اور واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے عین واو پیش عو، تبعوا ورأوا العذاب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اسباب۔ اب دیکھیں با کو ریڈ کلر سے رنگ دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے یہ تجوید والا قرآن ہے، یعنی یہاں پر جو با ہے یہ حروف قلقلہ میں سے، با کے اوپر رکنے کی صورت میں قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ جب رکیں گے تو با کی آواز ڈبل نکلے گی، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں، جیسے اسباب، باب، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تبعوا ورأوا العذاب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ اب دیکھیں اس میں کیا قاعدہ ہے، وقال الذين اتبعوا لو ان، اب دیکھیں نون کے اوپر جب بھی تشدید ہو، میں نے بتایا کہ کسی بھی حرف کے اوپر تشدید ہو تو اس حرف کو ڈبل پڑھتے ہیں، لیکن اگر یہی تشدید نون کے اوپر ہو تو گنہ کرتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں ملاتے وقت، جیسے حمزہ نون صبر ان، نون صبر نہ ان، اسی کو گنہ کہتے ہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ لو ان لنا کرۃ، اب دیکھیں تا ہے، اس کو کوئی اور کلر سے رنگا گیا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ تنوین اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ دو زبر ہو یا دو زیر کہیں ہو یا دو پیش ہو تو اس کو تنوین کہیں گے۔ اب تنوین کے بعد دیکھیں گے کون سا حرف ہے۔ اگر آپ نے نورانی قاعدہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حروف اخفا 15 ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے
تو فا ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو تنوین کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، جیسے تا دو زبر تن، تن نہیں کہیں گے، تن، تو کیا پڑھیں گے کرتن، تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ آپ جب اپنے قرآن میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائے تو تنوین کی آواز کو آپ ناک میں چھپائیں گے، یہی قاعدہ ہے، یہی تجوید ہے۔ تو کیا پڑھیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ برأ منهم كما تبرؤوا منا۔ اب دیکھیں نون ہے اور تشدید ہے، بالکل وہی سیم چیز کریں گے، یہاں بھی گننا کریں گے اور ٹھہریں گے، جیسے منا۔ اب جہاں بھی تا آئے تو یہاں پر رکنا بہتر ہوتا ہے۔ پوری آیت کو پڑھتے ہیں یہاں سے یہاں تک۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم۔ اب یہاں پر دیکھیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اخفا نہیں، بالکل سمپل ہے۔ یہاں پر صرف لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پر پر کریں گے، یعنی لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے كذلك يريهم الله، اللہ موٹا کریں گے، يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی تنوین ہے، ایک سوال ہے کہ تنوین کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اخفا کریں گے، تو اخفا وہیں پہ کہیں گے جہاں پہ حروف اخفا ہے، اور ایک حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو اظہار کرتے ہیں، یعنی تین اخفا نہیں کریں گے، حسرات۔ اب دیکھیں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، تو کیا کریں گے یہاں پر اظہار کریں گے، حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ اب یہاں پر یہ کیا ہے، ایک سوال اٹھے گا آپ کا، تو میم ساکن کے بعد یعنی جس میم کے اوپر جسم ہو، کسی بھی حرف کے اوپر جسم ہو تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اگر دال کے اوپر جسم ہو تو دال ساکن کہیں گے، را کے اوپر جسم ہو تو را ساکن کہیں گے، میم کے اوپر جسم ہو تو میم ساکن کہیں گے۔ تو میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اخفا میم ساکن، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، جیسے ہم اسی کو اخفا میم ساکن کرتے ہیں، تو کیا کریں گے وما هم بخارجین من النار۔ نون کو نون میں ملاتے وقت کیا کریں گے گننا کریں گے، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ نون کے اوپر جب بھی تشدید ہو تو گننا کرتے ہیں، تھوڑی دیر آواز ناک میں رکھتے ہیں کو گننا کہتے ہیں، جیسے من النار وما هم بخارجین من النار یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یا ایہا، اب دیکھو ہا کو یہاں پر نون میں ملائیں گے، گننا کریں گے، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپا رہیں گے، یا ایہا الناس کلوا مما، اور اگر تشدید نون پر ہو یا میم پر ہو تو 2 کنڈیشن کے اندر گننا کرتے ہیں، مما یہاں بھی گننا کریں گے، مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب دیکھیں یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، اخفا کریں گے حلالا طیبا، اور اگر یہاں پر سانس کو توڑ دیں گے، رکنا بہتر نہیں ہے، اگر رک بھی جائیں گے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا یہ صحیح ہے۔ تو رکنے کی صورت میں یہاں پر 2 زبر پر کیسے رکتے ہیں، تو جہاں بھی 2 زبر پر رکنا ہو تو ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے طی یا زری طی با الف زبر با طیبا، اصل میں طیبن ہے، مگر رکنے کی صورت میں کیا کریں گے طیبا
اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو اب با کو واو میں ملاتے وقت ادغام کریں. ادغام کیسے کریں گے؟ با واو دو زبر بوں طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اب دیکھیں نون کے اوپر تشدید ہے. کیا کریں گے؟ گنہ کریں گے. تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپائیں گے، جیسے حمزہ نون سر ان نون صبرنا انہ الٹا پیش ہو انہ لکم لام صبر لا کاف میم پیش کم لکم انہ لکم عدوم. واو کو میم میں ملاتے وقت ادغام کریں گے. واو میم دو پیش وم. تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپانا ادغام کہلاتا ہے، جیسے عدوم مبین. اب دیکھیں مبینون ہے، بہت سارے لوگ رکتے ہیں تو بھی مبینون پڑھتے ہیں، تو آپ ایسا بالکل بھی نہ کریں گے. جہاں بھی گول آیت دیکھیں یا تا دیکھیں تو رکنے کی کیا کنڈیشن ہے، کیا وقف کرنے کی کیا صورت ہے. تو آخری حرف کے اوپر دیکھیں گے زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا دو پیش ہو یا دو زیر ہو تو رکتے وقت آخری حرف کے اوپر جزم آ جاتا ہے. تو مبینون کے بجائے کیا پڑھیں گے؟ مبین. انہ لکم عدو مبین. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آج کے لیے بس یہیں تک، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہاں سے آگے پڑھیں گے. اگر آپ بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک کمنٹ ضرور کر دیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.